نور کی فطرت ہے، نور کی شان ہے کہ نور خود بھی چمکتا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے، خود بھی چمکتا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ ایگزامپل، سورج نور ہے، سورج کیا ہے؟ نور ہے۔ سورج خود بھی چمک رہا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ سورج جب نکلتا نہیں ہے دنیا میں تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوتا ہے، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو تاریکی جگہ کو چمکاتا ہے، اللہ اکبر، مکانات کو چمکاتا ہے، سمندروں کو چمکاتا ہے، ساری مخلوق کو چمکا دیتا ہے۔ یہ سورج کے نور کی شان ہے، لیکن یاد رکھنا غیور مسلمانوں، سورج ظاہر کو چمکاتا ہے، ہمارے حضور ظاہر و باطن دونوں کو چمکاتے ہیں۔ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ میرے آقا ایسے نور ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ابو بکر آتے ہیں، حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، حضور انہیں صدیق اکبر بنا کے چمکا دیتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عمر ابن خطاب آتے ہیں، آقا کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، حضور انہیں فاروق اعظم بنا کر چمکا دیتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عثمان آتے ہیں، آقا کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، حضور انہیں غنی بنا کر چمکا دیتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں علی آتے ہیں، حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، آقا انہیں مولا علی مشکل کشا حیدر کرار بنا کر چمکا دیتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حسن مجتبی آتے ہیں، آقا انہیں امام الشہداء بنا کر چمکا دیتے ہیں۔ حسین آتے ہیں، آقا کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، آقا انہیں سید الشہداء بنا کر چمکا دیتے ہیں۔ میرے آقا نے ظاہر کو بھی چمکایا، باطن کو بھی چمکایا، تمام ولیوں کو، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو میرے آقا نے چمکایا۔ تبھی تو بعد میں آنے والے لوگ گڑ گڑا کر یہی التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب فانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدھوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کا نور ہے۔ آپ لوگ توجہ سننے، میرا دل بہت بڑا ہو گیا، اللہ سلامت رکھے۔ آؤ ذرا عجائبات میلاد کچھ سنا دیتا ہوں۔ حضرات، میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کس انداز کی جلوہ گری ہے، کس انداز سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، جب یہی نور میرے بطن پر نور میں آیا، میرے بطن پر نور میں آیا، یہی نور، عالم صاحب توجہ فرمائے، میرے بطن پر نور میں آیا۔ نقیب اہل سنت سنیں، علماء کرام سے دعاؤں کی گزارش، کہتی ہیں جب میرے بطن پر نور میں آیا، اللہ اکبر، فرماتی ہیں میں نے فرشتوں کے یہ الفاظ سنے، فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، افتحوا ابواب السماء کلھا وابواب الجنان، اے فرشتوں آسمان کے سارے دروازے کھول دو، جنت کے بھی سارے دروازے کھول دو۔ وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، رسول اللہ کی ولادت باسعادت کے بعد جو دن آیا، اس دن سورج کی روشنی بھی پہلے سے زیادہ بڑھا دی گئی۔ وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةِ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَحْمِلْنَ الذُّكُورَ، اور وہ عورتیں جن کی کیفیت، جن کی پوزیشن یہ تھی، جس سال ان کی ولادت ہونے والی تھی، جس سال میرے آقا تشریف لائے، اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کے بطفیل ساری عورتوں کو بیٹے ہی عطا فرمائے، کسی کو بھی بیٹی عطا نہیں فرمائی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کرامۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کی عزت کے پیش نظر یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اس سال ساری عورتوں کو میرے آقا کی بدولت اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، کسی کو بیٹی عطا نہیں فرمائی۔ اور دوسری روایت ابو نعیم نے حلیہ کے اندر اس کو بیان کیا کہ سیدہ آمنہ یہ بات لوگوں کو خود بتاتی رہی، ارشاد فرماتی ہیں، اتانی آتن حین مر بی من حملی ستۃ اشہر، کہ میرے بطن پر نور میں رسول اللہ کے جلوہ گر ہو جانے کے بعد جب 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا تو ایک ذات میرے خواب میں آئی، فی المنام خواب میں آئی، وقال لی یا آمنہ، اور اس نے مجھ سے کہا اے آمنہ
انک حملت بخیر العالمین، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں تیرے پیٹ میں جو ذات ہے اللہ نے اسے سارے جہانوں کا سردار بنایا ہے، سارے جہانوں کا سردار بنایا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ان سے پہلے بھی کوئی ان جیسا نہیں تھا، ان جیسا اب بھی کوئی نہیں ہے، اور ان جیسا مستقبل میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم بولا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ من قال سبحان اللہ غرست لہو فی الجنہ، جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، سرکار کی آمد کا، اللہ 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 اللہ، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور ہی کی محفل ہے، ہمارا یقین ہے انشاءاللہ حضور کی نظروں میں یہ محفل ہو رہی ہے۔ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، اور مکے میں ہوئے پیدا ہر گھر میں اجالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، ہر گھر میں اجالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے۔ دوسرا شعر، اس کو آخری شعر سمجھ لیجئے، محبت سے بول دیں یا رسول اللہ، بڑا گہرائی کا شعر ہے، توجہ فرمائیں۔ ظاہر میں تو پالا ہے آقا کو حلیمہ نے، بے شک بے شک، ظاہر میں تو پالا ہے آقا کو حلیمہ نے، ظاہر میں تو پالا ہے آقا کو حلیمہ نے، اور سچ یہ ہے کہ حلیمہ کو سرکار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، تاجدار مدینہ کانفرنس، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سچ یہ ہے کہ حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، انداز نرالا بے شک بے شک۔ ہے۔ درود شریف پڑھ کے سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہلے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تقریر کا آغاز ہو جائے گا۔ پیارے آقا کی ایک سنت ہے سلام کرنا۔ کیا ہے؟ زور سے بولیں، پیچھے والے بولیں زور سے۔ سلام کرنا پیارے آقا کی سنت ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے میری من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری
جس نے میری مٹنے والی صرف ایک سنت کو زندہ کر دیا، اللہ عز و جل اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان سلام اللہ، کرنا کیا ہے؟ میرے آقا کی سنت ہے۔ بے شک بعض لوگوں کو تو سلام کرنا نہیں آتا، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں دور سے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ کوئی سلام کرنے کا طریقہ ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہوا تم پر لعنت ہو، اور السلام علیکم کا مطلب ہوا تم کو موت آ جائے۔ یہ سلام کا طریقہ نہیں، یہ نبوی تعلیم نہیں ہے۔ سلام صحیح معنوں میں کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں، کچھ اپنے سے نیچے لوگ ہیں معاشرے سوسائٹی میں، تو لوگوں کے اندر جو ہے تکبر بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس کو سلام کروں گا، یہ تو مجھ سے مرتبے میں کم ہے، میں اس کو سلام کیوں کروں گا؟ حالانکہ مشکات شریف کی حدیث پاک کتاب السلام کے اندر آقا نے فرمایا بدا السلام بریء من الکبر، جس نے سلام پہلے کر لیا وہ تکبر سے پاک ہے۔ جس نے سلام پہلے کر لیا وہ تکبر سے پاک ہے۔ تو سلام میں پہل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور سیدنا امام اعظم تو جاہلوں کو سلام کرتے تھے، تڑپ کر بول رہا سبحان اللہ، جاہلوں کو امام اعظم سلام کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنے بڑے امام ہو کے جاہلوں کو سلام کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں اس لیے سلام نہیں کرتا کہ یہ جاہل ہیں، بلکہ میں اس لیے سلام کرتا ہوں کہ نبی کی سنت عام ہو جائے، نبی کی سنت پھیل جائے۔ تو یہ سنت بہت بڑی سنت ہے، سلام صحیح انداز میں کرنا چاہیے۔ میرے دوستو آؤ پیارے آقا کی شان دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، آقا بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ کسے زور سے بولے؟ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بچوں نے میٹنگ بنائی کہ ایک مرتبہ بچوں نے پلاننگ بنائی، مشورہ کیا کہ آقا علیہ السلام سلام ہمیں پہلے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہیں ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ آقا کو سلام ہم پہلے کر لیں۔ بچوں نے جیسے میٹنگ بنائی، اللہ اکبر، ایک کچا کمرہ تھا، اس کے پیچھے مسجد نبوی سے دور جا کے چھپ جاتے ہیں۔ پلاننگ ہے کہ آقا کو پہلے آج سلام ہم کریں گے، پہلے ہم سلام کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مسجد نبوی سے نماز پڑھا کے نکلے ہیں، اور جیسے ہی آئے بچوں نے سلام کر لیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں نے کہا آقا آج تو موقع ہم نے مار دیا، آج تو پہلے سلام ہم نے کر لیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بچوں میں جانتا تھا کہ تم یہاں پر چھپے ہوئے ہو، مجھ کو سلام کرنے کی غرض سے چھپے ہوئے ہو۔ بچوں نے دامن تھاما، عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ نے پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر میں پہلے سلام کر لیتا تو تمہاری پلاننگ ناکام ہو جاتی، تمہارا مشورہ کینسل ہو جاتا، اس لیے میں نے پہلے سلام نہیں کیا، تمہیں موقع دے دیا۔ انما بعثت رحمتن، میں جو ہوں دنیا میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر کے نہیں آیا ہوں۔ اگر میں پہلے سلام کر لیتا تمہارا مشورہ کینسل ہو جاتا، دل ٹوٹ جاتا۔ میں دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا نے سلام روک لیا، حالانکہ آقا جانتے تھے وہ امام جس کی نگاہ نبوت کا عالم یہ ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم بولا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ تو اس محفل سے، میلاد النبی کی محفل سے اتنا تو سبق لے کے جاؤ کہ سلام صحیح انداز میں یہ کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ صحیح انداز سلام کرنے کا۔ حضرات محترم آپ تشریف لائے، چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی بتانا چاہوں گا۔ آپ لوگ مجھے سنجیدہ فکر کے لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ دو ادھر کی چاروں ادھر کی نہیں سناؤں گا، بلکہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ دے کر کے چلا جاؤں۔ آپ نے مجھے بلایا ہے، میں بہت دور سے تشریف لایا ہوں، آپ لوگوں نے سنا، مجھے بھی سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ پہلے حلقہ ذکر کرا دیتا ہوں، اس کے بعد عجائبات میلاد آپ کو سناؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو کیا کیا عجائبات سیدہ آمنہ نے دیکھے
تھے انشاءاللہ دل مچل اٹھے گا. آؤ ذکر اللہ حیات القلب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو جلا ملتی ہے, دلوں کو تازگی ملتی ہے. پہلے ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ مردہ دلوں میں جان پڑ جاتی ہے. میرے ساتھ ذرا سب لوگ مل کے پڑھ لیں, اہل ممبر بھی پڑھ لیں, پڑھیے ذرا محبت سے سبحان اللہ. ابھی پیچھے والے نہیں پڑھ رہے ہیں, خاموش بیٹھے ہوئے, پڑھیے ذرا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دیکھو یہ دو کلمے ہیں بخاری شریف کی سب سے لاسٹ حدیث پاک, کلمتان خفیفتان علی اللسان, دو ایسے کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, کل قیامت کے دن میزان ترازو میں رکھے جائیں گے تو بہت بھاری پڑ جائیں گے. حبیبتان الی الرحمن, اللہ کو بہت پیارے ہیں. وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. جو بندہ یہ دو کلمے کہتا ہے ایک دن میں 70 مرتبہ, کتنی بار؟ 70 مرتبہ ایک دن میں کہہ لیتا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیث پاک کے مطابق اس کے 70 سال کے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. کتنے سال کے؟ 70 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں پورا مجمع, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ایک کلمہ ہے سبحان اللہ, دوسرا کلمہ ہے الحمدللہ, تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, چوتھا کلمہ ہے اللہ اکبر. میرے دوستو یہ 4 کلمات خیر ہیں, 4 کلمات خیر. جو یہ 4 کلمے اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے تو ابن ماجہ کی حدیث پاک کے مطابق اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگا دیا جاتا ہے, کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرتے جائیں, دلوں کو تازگی آپ بخشتے جائیں. سبحان اللہ. آئیے حضرت میں اپنی تمہیدی کلمات زیادہ نہ باندھتے ہوئے اپنی تقریر شروع کر دیتا ہوں. اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم. میلاد النبی سجایا, ڈیکوریشن کا انتظام کیا, جلسہ سجایا, پنڈال لگایا, ان علماء کرام کو بلایا. سبحان اللہ. یہ علماء کرام جب تمہاری بستی میں آتے ہیں تو ان کے قدم کی برکت سے اللہ تمہاری بستی کو سال بھر کے لیے آفتوں سے محفوظ فرما لیتا ہے. یہ عالموں کی شان کیا ہے؟ یہ علماء کی مقدس جماعت بیٹھی ہے, ان کی شان کیا آپ کو معلوم ہے؟ ذرا حدیث سے پاک سن لو. حدیث سے پاک سننا چاہتا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت فی جوف الماء. آقا فرماتے ہیں یہ علماء کرام ہیں, بے شک زمین والے, آسمان والے, چیٹیاں اپنے بلوں میں, مچھلیاں سمندروں میں ان عالموں کے لیے, اس مقدس جماعت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. یہ وہ علماء کرام ہے. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. آپ نے جلسہ سجایا, ڈیکوریشن کا انتظام کیا, مائک کا انتظام کیا. آپ کو جب حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا تب آپ کو پتا چلے گا. اللہ اکبر. آؤ میلاد سجانے کا عالم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. چلو النعمت الکبریٰ کے اندر روایت موجود ہے جو مجھ سے قبل ابھی مولانا صاحب نے بیان کیا. ذرا توجہ فرمائے, کوئی مخالف اعتراض کرے اس کا جواب دے دینا. سیدنا ابو بکر کیا فرماتے اس محفل میلاد کے تعلق سے؟ یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ارشاد فرماتے ہیں ارے جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کر دیا, 1 درہم, وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اللہ اکبر. یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق کا قول ہے, یہ تو میلاد پر خرچ کرنے کی بات ہے. اب ذرا آگے آؤ. خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارے جس نے نبی کی میلاد کی تعظیم کی, تعظیم تو گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. ارے جب میلاد کی تعظیم کرنے والا اسلام کو زندہ کرنے والا ہے تو قسم رب کعبہ کی, اسلام کو زندہ کرنے والا جہنم میں نہیں جا سکتا بلکہ جنت کا حقدار ہے, جنت کا حقدار ہے.
یہ اسلام کو آپ نے زندہ کر دیا، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب آؤ ذرا، خلیفہ سوم عثمان غنی اٹھے، ارشاد فرمایا جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کر دیا، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، گویا کہ وہ جنگ بدر اور جنگ حنین کے جہاد میں شریک ہو گیا۔ تو محبت سے بول دیں یار سبحان اللہ۔ اب داماد پیغمبر مولا علی مشکل کشا اٹھے، ارشاد فرمایا اور جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کر دیا، اس کو سجایا، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، تو سن لو وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے گا۔ یہ میرے آقا کی میلاد کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے معروف کرخی، محبت سے بولو یار سبحان اللہ۔ معروف کرخی ارشاد فرماتے ہیں جس نے نبی کا میلاد سجایا اور لوگوں کو دعوت دی، ان کے لیے کھانا بنوایا، ان کو کھانا کھلایا، جس جگہ نبی کا میلاد ہو اس جگہ کو معطر کیا، راستوں کو سجایا، نیا کپڑا پہنا، پھر اس کو پہنا، سلوایا، پھر اس کو پہنا، نبی کے میلاد کا جشن کیا، تو معروف کرخی ارشاد فرماتے ہیں سن لو جس نے نبی کا میلاد کی ایسا اہتمام کیا، سن لو ان تمام لوگوں کا حشر سابقین انبیاء کرام کے ساتھ کیا جائے گا اور اللہ عز و جل ان کی بخشش فرما دے گا۔ ارے جب میلاد سجانے کا عالم یہ ہے، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ نبی کا میلاد سجا رہے ہیں، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، ہمیں جنت میں ابوبکر صدیق کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ، ہم نے اسلام کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو محبت سچی کر لے، نبی سے پیار سچا کر لے، میلاد سجانا تیرا کام ہے۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام شفاعت کبریٰ کر کے تجھے جنت دلا دیں گے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کام ہے۔ یعنی جنت میں مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ کا کام ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العالمین نہ ٹھہر کے مغیور مسلمانوں، اللہ عز و جل آپ کی عمر میں رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی اس بستی پہ مولا حضور کی میلاد کا صدقہ عطا فرما دے، اپنی رحمت کے چھینٹے برسا دے، آپ نوجوانوں کو سلامت رکھے، تقوی کا نور عطا فرمائے۔ آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوا چلتا ہوں، درود شریف پڑھ کے سنائیے، اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے آیت پڑھی، آؤ قرآن کریم کی آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی اس آیت کا مطلب ہے اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد اکابرین مفسرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں پر نور سے مراد پیارے آقا کی ذات بابرکت مراد ہے، اور قرآن سے مراد جو ہے کتاب اللہ شریف ہے جو ایک آسمانی کتاب ہے۔ ساری کتابوں میں افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن مقدس۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کیا ہے؟ نور ہیں۔ کیا ہیں؟ زور سے بولیں، نور ہیں۔ نور کی فطرت ہے، نور کی شان ہے کہ نور خود بھی چمکتا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے، خود بھی چمکتا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ ایگزامپل، سورج نور ہے۔ سورج کیا ہے؟ نور ہے۔ سورج خود بھی چمک رہا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ سورج جب نکلتا نہیں ہے دنیا میں تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوتا ہے، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو تاریکی جگہ کو چمکاتا ہے، اللہ اکبر، مکانات کو چمکاتا ہے، سمندروں کو چمکاتا ہے، ساری مخلوق کو چمکا دیتا ہے۔ یہ سورج کے نور کی شان ہے، لیکن یاد رکھنا غیور مسلمانوں، سورج ظاہر کو چمکاتا ہے، ہمارے حضور ظاہر و باطن دونوں کو چمکاتے ہیں۔ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ میرے آقا ایسے نور ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ابو بکر آتے ہیں، حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، حضور انہیں صدیق اکبر بنا کے چمکا دیتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عمر ابن خطاب آتے ہیں، آقا کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، حضور انہیں فاروق اعظم بنا کر چمکا دیتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عثمان آتے ہیں، آقا کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، حضور انہیں غنی بنا کر چمکا دیتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں علی آتے ہیں، حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، آقا انہیں مولا علی مشکل کشا حیدر کرار بنا کر چمکا دیتے ہیں۔ میری آقا کی بارگاہ میں حسن مجتبی آتے ہیں، آقا انہیں امام الشہداء بنا کر چمکا دیتے ہیں۔ حسین آتے ہیں، آقا کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، آقا انہیں سید الشہداء بنا کر چمکا دیتے ہیں۔ میرے آقا نے ظاہر کو بھی چمکایا، باطن کو بھی چمکایا، تمام ولیوں کو، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو میرے آقا نے چمکایا۔ تبھی تو بعد میں آنے والے لوگ
गिड़ गिड़ा कर यही इल्तिजा करते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब फाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की शान है, ये मेरे आका का नूर है। आप लोग तवज्जो सुनने, मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया, अल्लाह सलामत रखे। आओ जरा अजाइबात मिलाद कुछ सुना देता हूँ। हजरात, मेरे आका की शान क्या है, मेरे आका किस अंदाज की जलवागरी है, किस अंदाज से दुनिया में तशरीफ लाए हैं। सैयदा आमना फरमाती हैं, जब यही नूर मेरे बतन पुरनूर में आया, मेरे बतने पुरनूर में आया यही नूर, आलिम साहब तवज्जो फरमाए, मेरे बतने पुरनूर में आया। नकीब अहले सुन्नत सुने, उलमाए किराम से दुआओं की गुजारिश, कहती हैं जब मेरे बतने पुरनूर में आया, अल्लाहु अकबर। फरमाती हैं मैंने फरिश्तों के ये अल्फाज सुने, फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, इफ्तहू अबवाब अस्समाई कुल्लहा व अबवाब अल जिनान, ए फरिश्तों आसमान के सारे दरवाजे खोल दो, जन्नत के भी सारे दरवाजे खोल दो। वउलबिसति शम्सु यौमा इज़िन नूरन अज़ीमा, रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत के बाद जो दिन आया, उस दिन सूरज की रोशनी भी पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई। वकान क़द अज़िनल्लाहु तआला तिल्का सनत लिनिसाइ दुनिया अयहमिलना ज़ुकूरा, और वो औरतें जिनकी कैफियत, जिनकी पोजीशन ये थी, जिस साल उनकी विलादत होने वाली थी, जिस साल मेरे आका तशरीफ लाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी अलैहिस्सलाम के बतौफैल सारी औरतों को बेटे ही अता फरमाए, किसी को भी बेटी अता नहीं फरमाई। ऐसा क्यों हुआ? करामतन लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत के पेश नजर ये मेरे आका की शान है। उस साल सारी औरतों को मेरे आका की बदौलत अल्लाह ने बेटे अता फरमाए, किसी को बेटी अता नहीं फरमाई। और दूसरी रिवायत अबू नुऐम ने हिलिया के अंदर इसको बयान किया कि सैयदा आमना ये बात लोगों को खुद बताती रही, इरशाद फरमाती हैं, अतानी आतिन हीना मर्रा बी मिन हमली सित्तत अशहुर, कि मेरे बतने पुरनूर में रसूलुल्लाह के जलवागर हो जाने के बाद जब 6 महीने का अरसा गुजर चुका था, तो एक जात मेरे ख्वाब में आई, फिल मनाम ख्वाब में आई, वक़ाल ली या आमना, और उसने मुझसे कहा ए आमना, इन्नकी हुमिलती बिखैरिल आलमीन, ए आमना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में, तेरे पेट में जो जात है, अल्लाह ने उसे सारे जहानों का सरदार बनाया है, सारे जहानों का सरदार बनाया है। यानी ये बताया गया इनसे पहले भी कोई इन जैसा नहीं था, उन जैसा अब भी कोई नहीं है, और इन जैसा मुस्तकबिल में भी कोई नहीं होगा। आला हजरत का कलम बोला, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक हुस्नो अदा की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे